الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی 121 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جنگ احد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ سن ہجری 2 میں رمضان المبارک میں 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر جو تجارتی قافلہ مکہ پہنچ رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، اس کا تعاقب کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر نکلے، لیکن ابو سفیان تو راستہ بدل کر سارا ساز و سامان لے کر مکہ پہنچ گیا، لیکن اس نے جب خبر پہنچا دی تھی مکہ میں تو وہاں سے 1000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلا، اور ان کا مقابلہ بدر کے مقام پر ہوا۔ یہ بدر مدینۃ المنورہ سے تقریباً 20 میل دور، یعنی 40 سے 45 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی، اور تقریباً 70 کفار، ان میں بڑے بڑے سردار لوگ مارے گئے، اور 70 کے قریب قید ہوئے۔ تو اس کے اندر جو شکست ہوئی، مکہ والوں کو ہار ہوئی، اس کے غصے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اس کے دوسرے سال سن ہجری 3 میں وہ ساری تیاریوں کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی جنگ احد کی طرف اشارہ فرمایا کہ جنگ احد اس کا وقت یاد کرو جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تھے، یعنی اس رات جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، اور آپ کے مکان سے نکلے اس کا تذکرہ کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت عائشہ کے مکان کا ذکر کیا کہ جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانے پر پہنچایا۔ احد پہاڑ مدینۃ المنورہ میں ابھی ہے۔ جو بھی حاجی جاتا ہے اور مدینہ جاتا ہے وہ ضرور احد پہاڑ کی زیارت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہاڑ مدینہ سے باہر تھا۔ مدینہ شہر چھوٹا سا شہر، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو مسجد نبوی ہے اور اس کا جو صحن کا حصہ ہے چاروں طرف، وہ سارا صحن کا حصہ وہ پورا مدینہ شہر تھا، اسی کے اندر سب رہتے تھے۔ یہ اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی اس وقت بالکل چھوٹی تھی، روضہ شریفہ سے آگے والا جو حصہ ہے، زیارت کرنے والا جب وہاں سے گزرتا ہے، وہ اصل مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جس کو آج بھی نشانی کے طور پر پرانا حصہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل سامنے کی طرف جہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہم نے سنا تھا چوتھے پارے کے شروع میں، جب اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی مکمل کامیابی اور نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنی کوئی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو اس وقت حضرت ابو طلحہ نے اپنا وہ قیمتی باغ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے، اور اس میں وہ پانی کا کنواں بئی رہا، جو بڑا قیمتی کنواں تھا، تو وہ کنواں بھی تھا اور پورا باغ حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا۔ اس آیت کو سننے پر انہوں نے دیکھا کہ میرے کو اللہ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہے، ان میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے پسند ہے، محبوب ہے، وہ میرا یہ باغ ہے۔ تو وہ پورا اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کیا تھا۔ تو وہ باغ کا حصہ پرانی مسجد نبی سے ایک طرف جہاں کنگ فہد گیٹ ہے ابھی، اس کے بالکل بازو میں اس کی کچھ نشانیاں باقی بھی ہے، وہ ابھی موجود ہے، یعنی نشانی کے طور پر۔ تو وہ باغ وہاں تھا جو اب بالکل مسجد نبوی کے اندر آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو باڑیاں تھیں، جو باغات تھے، وہ سب مسجد نبوی سے بالکل ایک طرف تھے، جو اب اس سے بہت باہر صحن بن گئے۔ تو جو صحن کا حصہ ہے وہ سب کو دیکھا جاوے تو اس زمانے کا یہ مدینہ شہر، اور جہاں صحن میں ہم کھڑے رہے اور کھڑے رہ کر گنبد خضرا کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک طرف گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور کچھ آگے نگاہ کرے تو احد پہاڑ نظر آ جاتا ہے وہیں سے، صحن میں سے۔ تو وہ احد پہاڑ مدینہ سے باہر تھا، لیکن اب مدینہ شہر اتنا پھیل گیا کہ احد پہاڑ سے باہر کی بستی بھی مدینہ شہر میں داخل ہو گئی۔ تو یہ جنگ احد کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ جنگ احد کو آپ یاد کرو جب آپ اپنے مکان سے نکلے تھے صبح کے وقت۔ تو یہ جنگ احد اس میں ہوا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کفار مکہ چونکہ
بڑی تعداد میں ہے، 3000 کی تعداد ہے، اور وہ مدینہ سے بالکل قریب آ چکے، تو اب کس طرح جنگ لڑنی چاہیے، ان کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مختلف رائے آئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، یعنی ان کو آنے دیا جائے اور ہم مدینہ شہر ہی میں رہے اور یہاں سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی، چونکہ بہت سارے صحابہ تو وہ تھے جن کو بدر کے اندر موقع نہیں ملا تھا لڑنے کا، تو وہ اس خواہش میں تھے کہ ایسا کوئی موقع آوے تاکہ ہم اسلام کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کریں، اپنی جان کو پیش کریں۔ تو وہ جوش کے اندر اور لڑنے کا جذبہ اور ایمان کا جذبہ وہ یہ تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نکلے اور ان کا مقابلہ کریں۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس سے بھی رائے لی گئی۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں ایمان کو قبول کرنے والا ہو اور دل میں کفر رکھتا ہو۔ تو عبداللہ ابن ابی نے بھی رائے یہ دی کہ ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، جو رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لیکن پھر اکثر صحابہ کی رائے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ہم مدینہ سے باہر نکلیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور زیرہ پہن کر، جنگ کے موقع پر جو زیرہ پہنی جاتی ہے، لوہے کا کپڑا، لوہے کا لباس، وہ پہن کر باہر نکلے۔ تو اس وقت صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف رائے دی، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ یہیں سے مقابلہ کیا جائے، تو ہمیں اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا۔ تو کچھ صحابہ آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی رائے یہ تھی کہ یہاں سے مقابلہ کیا جائے، تو ہم اس پر راضی ہیں، آپ وہ فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ایک نبی جب اپنے بدن پر زرہ پہن لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنگ کے بغیر جو ہے اس زرہ کو نہیں اتارے اور مدینہ سے باہر نکلے۔ جب مدینہ سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے بات رکھی کہ چونکہ اس کی رائے کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو اس نے یہ عرض کیا کہ میں جو ہے اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گا، اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے وہ واپس ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کے ساتھ جب نکلے تھے تو 1000 کی تعداد تھی، لیکن یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے آگے کے آیت میں ان 700 صحابہ میں سے 2 قبیلے ایسے تھے، ایک جو ہے بنو سلمہ اور ایک دوسرے، وہ قبیلے ان کے دل ڈگمگان گئے اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ وہ اتنا بڑا لشکر 3000 کا اور ساز و سامان کے ساتھ، اور ہماری تعداد بہت کم، اور ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو ان کے اندر بھی تذبذب آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مقابلہ کیا۔ تو آگے کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب تم ہی میں کے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں،
حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان دو گروہ کو جب ان کے دل میں اس بات کم ہمتی پیدا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ان کا ایمان تو مضبوط تھا، لیکن تعداد کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی۔ تبھی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ واللہ ولیہما، کہ اللہ رب العزت ہی ان کا حامی و ناصر تھا، یعنی وہ ایمان کے بارے میں کوئی تذبذب میں نہیں تھے، لیکن تعداد کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ ایک ایمان والے کو جتنی اس کے قدرت میں ہے، طاقت میں ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ رب العزت ہی پر کرنا چاہیے۔ آدمی کتنے ہی اسباب پیدا کر لے، ایک مومن اور ایک غیر مومن میں یہ فرق ہے۔ مومن کو بھی حکم دیا کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، اور غیر مومن جو مومن نہیں ہے وہ بھی اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مومن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ رب العزت پر کرتا ہے، اور غیر مومن جو ہے اس اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ بھی اسباب ہی پر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھروسہ اللہ رب العزت ہی پر کرنا چاہیے، اور پھر آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کو مثال کے طور پر یاد دلایا کہ تم بھول گئے کہ 1 سال پہلے کیا ہوا تھا، وہ وقت یاد کرو کہ 1 سال پہلے ہی سن ہجری 2 میں ہی جب بدر کا وقت آیا، اس وقت تو تم تعداد میں بہت کم تھے، اور اس وقت تم سامان کے ساتھ بھی نہیں تھے، تمہارے پاس ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے۔ ابھی تو تم باقاعدہ جنگ کی نیت سے نکلے ہو، اور تمہارے پاس جو کچھ سامان تھا وہ سب لے کر نکلے ہو، اور بدر میں تو بالکل سامان کے بغیر نکل گئے تھے۔ اس وقت تو جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس وقت تو جنگ کی کوئی نیت بھی نہیں تھی، بلکہ وہ لشکر کا تعاقب کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے وہاں سے لشکر آیا اور آپ لوگوں کا مقابلہ ہوا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کی مدد کی تھی۔ اللہ رب العزت ہر وقت اسی طرح آپ لوگوں کی مدد کرے گا، شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ رب العزت ہی پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں اس بدر کے نقشے کو کھینچا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ کہ جنگ بدر کا وقت تو وہ تھا کہ تعداد تو تمہاری 313 تھی، اور تمہارے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور صرف 313 صحابہ کے پاس ان میں سے صرف 8 تلواریں تھیں۔ وہ 8 تلواریں بھی عام طور سے آدمی ساتھ میں رکھتا تھا، تو اس وقت 8 تلواریں رہ گئی۔ تو اتنی کم تعداد اور ہتھیار بھی نہیں، اس وقت اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی زبردست فتح عطا فرمائی کہ اتنے بڑے لشکر، یعنی 1000 کا لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ ہتھیار سے لیس، ان کا جب مقابلہ کیا تو بڑے بڑے کفار تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوئے،
اور اللہ نے تمہاری فتح اور نصرت فرمائی اور تمہیں جیت عطا فرمائی۔ اب یہ تو احد کا وقت ہے، جبکہ تم جو ہے سامان کے ساتھ نکلے ہو، اگرچہ اس وقت بھی کفار سے بہت کم ہو، لیکن باقاعدہ جب ایک آدمی جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسباب کا اختیار کرنا کوئی بھروسے کے خلاف چیز نہیں ہے۔ اصل میں آدمی بھروسہ یعنی توکل اس کو سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار نہ کیا جاوے اور اللہ پر بھروسہ کیا جاوے۔ یہ اصل میں توکل نہیں ہے۔ توکل اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنی طاقت اور قدرت دی ہے وہ اتنی طاقت اور قدرت کو استعمال کر کے اس سبب کو اختیار کیا جاوے، اور پھر اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کیا جاوے۔ یہی وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کفار کی تعداد کم ہے، لیکن اس وقت صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ آج ہم بہت زیادہ ہے، جب ہم بہت کم تھے اور اس وقت اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تھی، تو آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تو آج تو ہمیں ضرور فتح ہونے والی ہے۔ تو اس تعداد کے اوپر جہاں صحابہ کی نگاہ گئی تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ان صحابہ کے پیر کو اکھاڑ دیا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ اللہ رب العزت نے جنگ حنین کا ذکر کیا کہ جنگ حنین کو یاد کرو کہ جب تمہاری نگاہ تعداد پر چلی گئی، اذ ہمت طائفتان منکم، کہ جب تعداد پر چلی گئی، اذ اعجبتکم، تمہیں تعجب میں ڈال دیا، یعنی تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض، تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیا، وضاقت علیہم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ تو اللہ رب العزت اس میں اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کو اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی جنگ کے متعلق اللہ رب العزت نے آگے نقشہ کھینچا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں توکل والی نعمت سے یا اللہ سرفراز فرما، توکل والی صفات عطا فرما، یا اللہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد تجھی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، یا اللہ کمزور ایمان کو یا اللہ قوی فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، یا اللہ ان تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔